واقعہ معراج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری حمد و ثنا مت کرو، آج کی رات میں اطاعت تو بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات میں جنت الفردوس کو زیور اور لباس سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ آج سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ یوں معلوم ہو کہ جیسے صف بستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جو قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل جنت میں جاتے ہیں اور ایک ایسی سواری کا انتخاب کرتے ہیں جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر تو کیا کبھی دیکھی بھی نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات کبھی سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضا میں عجیب سی کیفیت ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ چلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جب براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ حکم ربی سنتے ہی جبرائیل امین نے اپنے ہونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایہ ناز سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں تک مشتاق دین کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو دھویا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا اور پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر امامہ باندھا گیا۔ یہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بیشتی زین اس پر کسی گئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام تھام لی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا تمام فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی آواز کے ساتھ سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور، سوار بھی نور، باراتی بھی نور، دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نور و نور کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بیابانوں، ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں اور پرخطر میدانوں میں سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جب سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ کی قبر ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے۔ حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے، حضرت جبرائیل نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء و مرسلین صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و مرسلین امام الانبیاء کے ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی نیاز بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ و انبیاء تمام سر تسلیم خم کیے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں اس سے پہلا ایسا دل نواز منظر
اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت اور عفت کے پرچم بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضائیں ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہیں۔ سرور کونین ایک مرتبہ پھر نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب میں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔